ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا فیضان ہے۔ جیسے ہی یہ مبارک و مقدس مہینہ آتا ہے، ہر طرف رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب جہانوں میں اپنے فضل کو عام کر دیتے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں بندہ مومن کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارے۔ آج ہم اپنے ناظرین کے لیے شہر بنگلورو میں رونق رمضان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ شہر بنگلورو ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ ریاست کرناٹک کا صدر مقام شہر بنگلورو دنیا بھر میں اپنی آئی ٹی صنعت کی وجہ سے ایک نمایاں اور منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ شہر گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ اس شہر میں سبھی مذاہب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے تہواروں میں مل جل کر شرکت بھی کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی پورے شہر میں ایک روحانی اور نورانی ماحول نظر آتا ہے۔ جگہ جگہ پر سحر و افطار کا اہتمام ہوتا ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں 4 چیزیں کرنا چاہیے۔ ایک، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے، یعنی کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور دوسرا، استغفار کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ اور 2 چیزوں کا سوال، ایک یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے جنت عطا فرما اور میری جہنم سے حفاظت فرما، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ دعا مانگتے رہنا۔ تو یہ روزے کی حالت میں کرنے والے 4 کام ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد لوگ افطار کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ گھر پر موجود خواتین ہر فرد کی پسند اور ناپسند کا دھیان رکھتے ہوئے افطار اور سحر سے متعلق ضروری اشیاء تیار کرتی ہیں۔ وقت افطار سب لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ افطار کے وقت کا یہ منظر بڑا ہی روحانی اور نورانی معلوم ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں رمضان جب آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کھانے کا مہینہ ہے، رمضان نئے کپڑوں کا مہینہ ہے، رمضان میں یہ سارے اہتمام میں لوگ عام طور سے لگ جاتے ہیں۔ برادران وطن بھی اسی مناسبت سے سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے کھانے کا مہینہ ہے، اس لیے پورے سال میں جو پکوان نہیں پکتے ہیں تنہا رمضان کے مہینے میں وہ سب کھانے پکائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک بار پھر رمضان کے سلسلے میں جو اسلامی نقطہ نظر ہے اس کو اپنائیں۔ شہر بنگلورو میں مختلف مقامات پر روزہ داروں کے لیے مفت گنجی تقسیم کی جاتی ہے۔ گنجی کو ماہ رمضان کے خاص موقع پر روزہ داروں کے لیے وقت افطار خاص طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی شہر بنگلورو کی فضا مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے اور خاص طور پر شہر کے مسلم اکثریت والے علاقوں میں ہر وقت ایک نورانی ماحول نظر آتا ہے اور جسے دیکھو وہ سحر و افطار سے متعلق ضروری اشیاء کی خریداری اور عبادت میں مصروف نظر آتا ہے۔ جی الحمدللہ، ماہ رمضان یہ بہت ہی بڑا ہمارے لیے سب کے لیے خزانہ ہے رحمتوں کا، نیکیاں کمانے کا۔ الحمدللہ ان دنوں میں ہم جو ہمارے جیسے جو دوست ہیں سب جو کام کرتے ہیں، آفیسز کو جاتے ہیں، اس میں وقت نکالنا کافی مشکل ہوتا ہے، پھر بھی جو ہے الحمدللہ وقت ماہ رمضان کے لیے سب سے بہتر وقت ہے۔ تو ہم جو ہے آفیسز بھی جاتے ہیں، کام کو بھی جاتے ہیں اور شام میں روزانہ افطاری کے بعد جو ہے یہاں پر آ کے تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہم حدیث مبارکہ میں بھی یہی سنا ہے کہ اللہ کے گھر میں زیادہ وقت بتانا ہے، بازاروں میں نہیں۔ اس بات کو جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عمل ہو جائے۔ ماہ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ مبارک و مقدس مہینہ نیکیوں کا سرچشمہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا فیضان ہے۔ اس مہینے میں عبادتوں کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ مختلف احادیث میں آیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیا جاتا ہے۔ علماء اکرام بندہ مومن کو اس مہینے میں اپنا زیادہ تر وقت ذکر و اذکار اور عبادت میں صرف کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اس میں روزے رکھ کے اور نماز تراویح ادا کر کے، صدقہ خیرات کر کے
ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان کریں۔ قرآن کریم میں رمضان ہی ایک مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے جس کا ذکر آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ حقیقت میں یہ مہینہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، مگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم عبادتوں میں توجہ دینے کے بجائے دوسری چیزوں میں ہماری توجہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں بنگلورو کے مختلف مسلم اکثریت والے علاقوں میں ایک روحانی اور نورانی ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ مساجد مصلیوں سے آباد رہتی ہیں، جسے دیکھو ہر کوئی عبادت میں مصروف نظر آتا ہے۔ شہر کی سبھی مساجد میں اس مہینے کی خصوصی عبادت نماز تراویح کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر حافظ صاحب بڑے پیارے انداز میں تراویح پڑھاتے ہیں۔ 10 بجے تک تراویح الحمدللہ مکمل ہونے کے بعد حضرت جو ہے تفسیر قرآن شریف کی تفسیر ہمیں بتا رہے ہیں، اور الحمدللہ ماہ رمضان میں بہت ساری عبادتیں کر رہے ہیں، اس کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ نیکیاں کمانے کا خزانہ ہے یہ۔ ہم جو ہے پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، دیکھیے بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ جو ہے ہم آ رہے ہیں عبادتوں پر، نمازوں کو قائم کرنے کی۔ یہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ سیشن ہے تاکہ اس مہینے میں ہم ٹریننگ لے لیں اور باقی سال بھر جو ہے اس پر ہم اپلائی کریں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دیگر ہمارے حضرات حفاظ کرام جو فرماتے ہیں اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں بندہ مومن کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں صرف کرے اور نیکیاں کمائے۔ بڑے تو بڑے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی اس ماہ مقدس میں عبادت کرنے میں کسی بھی طرح سے اپنے بڑوں سے پیچھے رہنا نہیں چاہتے۔ شہر بنگلورو میں معصوم بچے ذکر و اذکار کے علاوہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نعت پاک بھی پڑھتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تم شکر کرو رب کا مدارس جو ہے چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے داعی ہے نکلتے، ہر گھر میں یہی جا کے تم اعلان کراؤ۔ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا فیضان ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں عبادتوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان کے جو خصوصی اعمال ہے وہ رمضان کے روزے، اس کا خصوصی عمل ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا چاہیے۔ جو بھی صحت مند، تندرست و توانا ہے، مرد و عورت، عاقل و بالغ ہیں، اس پر روزہ فرض ہے۔ ایسے لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، طاقت نہیں ہے، بیمار ہیں، تو ان کے لیے فدیہ ہے۔ باقی ہر صحت مند مسلمان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے کہ میری امت اگر جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو امت تمنا کرتی کہ پورا سال روزہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عشرہ مغفرت میں ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے خیر و عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
گلوں کا شہر، شہر گلستان بنگلور کو کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام آئی ٹی ہب بھی ہے، سلیکان ویلی بھی کہتے ہیں اسے۔ آئیے جانتے ہیں یہاں پہ سحر و افطار کس طرح سے ہوتا ہے، بنگلور شہر میں کس طرح سے افطار مناتے ہیں اور سحری مناتے ہیں۔ آئیے اس کے مناظر اور دیکھتے ہیں۔ 4 سال سے آ رہا ہوں۔ جو خدمت یہ لوگ کر رہے ہیں نا، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام ہے۔ جو لوگ کو سحری کا جو اسٹوڈنٹس مینلی رہتے ہیں، کیونکہ ان لوگ کو باہر کون سے آ رہے ہیں، وہ نارتھ سائڈ سے آ رہے ہیں، ساؤتھ آندھرا سے آ رہے ہیں، کیرلا سے آ رہے ہیں، بہت لوگوں کو مدد ہوتی ہے۔ So it's a good thing is they're doing in masjid. I'm from Kerala, Kasaragod, but we are not making food in say the house or anything, but we can eat from masjid. It's a good thing. They're giving an opportunity to give in Ramadan. It's a great thing, and food is very nice. ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗಿದೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ? ಊಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನು ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸೋಷಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸರ್, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। जो आने वाला मेहमान होता है, कोई करोड़पति भी होता है, कोई गरीब भी होता है, कोई डॉक्टर भी होता है, कोई इंजीनियर भी होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ, भाई आखिर आने वाला है वो भी उसको हमको इसी मोहब्बत से खिलाते, जो पहले आने वाला है उसको भी हम लोग इसी मोहब्बत से माशाल्लाह खिलाते। तो अल्लाह से दुआ है कि हमारा ये ग्रुप चलता रहे और एक खालिस अल्लाह की मोहब्बत के साथ, खालिस अल्लाह की ताउन की तरफ से हो रहा है। किसी की तरफ से कोई पैसा नहीं है भाई, किसी की तरफ से कोई पैसा नहीं है, अपनी अपनी तरफ से जो माशाल्लाह तवक्कल तो अल्लाह करके डालते हैं, वो खालिस इसी वजह से चल रहा है। جیسے ہی رمضان آتا ہے تب ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ ہر آپ کی عبادت کی جو ٹائمنگز ہے وہ سبھی خود بخود آپ لوگ سب جو ہے سحری کرتے ہیں۔ ہر نماز پہ ٹائم جا کے آپ ہر نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ گھر میں الحمدللہ رمضان آنے سے برکتیں، عبادتیں سب بڑھ جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بنگلور شہر کے بازار کس طرح سجتے ہیں اور یہاں کی رونقیں دیکھتے ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی شہر بنگلورو کے بازاروں کی رونقوں میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ یوں تو شہر بنگلورو میں کئی چھوٹے اور بڑے بازار ہیں، لیکن ماہ رمضان کے خاص موقع پر خریداروں کی خاص پسند میجسٹک، شیواجی نگر اور جے نگر ہوتی ہے۔ ان بازاروں میں رمضان اور عید سے متعلق ضروری اشیاء مناسب داموں پر مل جاتی ہیں۔ الحمدللہ ایک سے ایک ویرائٹی ہے اور فارسی بہت چل رہا ہے، اور آرگینزا کے ڈریس میٹیریلز پاکستانی وغیرہ بہت چل رہے ہیں، اینڈ دے ہیو دی سپرب کلیکشنز، ایوری ون پلیز وزٹ اٹ۔ آل دی سپرب کوالٹیز لائک ڈریس میٹیریل سے لے کے all this ready made everything, they have the superb things. One, they have Pakistanis in dress materials, and they have organza suits which are heavy worked and all, and in the ready made, like they have Farsi, that is like the another thing. They have different qualities, and the peoples can come ahead and they can surely visit this. دکانداروں نے اپنی دکانوں کو مختلف اقسام کے ملبوسات اور دیگر اشیاء سے آراستہ کیا ہے تاکہ خریداروں کو ان کی پسند کا سامان مناسب داموں پر فروخت کیا جا سکے۔ دکاندار خوش ہیں کہ کاروبار اچھا ہے اور آگے چل کر اور بھی بہتر ہوگا۔ رمضان کا مارکیٹ اس بار تھوڑا ٹھنڈا ہے، ایگزامز ہونے کی وجہ سے اور دھوپ زیادہ ہونے کی وجہ سے کسٹمروں کا چہل پہل تھوڑا کم ہے اس بار، ورنہ ابھی تک تو رش بڑھ جاتا تھا ہمارے یہاں پر رمضان میلے میں، مگر اس بار تھوڑا رش کم ہے۔ تو لاسٹ ٹائم کا جو مارکیٹ تھا بہت بہترین تھا، سارے لوگ خریدنے کے لیے نکلے تھے تو بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی کووڈ کے بعد۔ کسٹمر بہت سلو ہے، اور کیا نیا آیا اگر تو پوچھ لے کے ہے، چل رہا شرارہ آ کے ہے نیا پیٹرن، اور نیچے اس کے پلازو وتھ شرارہ پرچی ٹیپ، فرنٹ بیک پورا ورک ہے، یہ پلازو ٹیپ میں آ کے ہے، ایک دم گرینڈ آتا۔ رمضان اور عید سے متعلق ضروری اشیاء کی دکانوں پر خریداروں کی موجودگی اس بات کا احساس کراتی ہے کہ بازار میں بہت کچھ دستیاب ہے۔ بازار میں عطریات، ٹوپی، کرتا پاجامہ اور ریڈی میڈ کپڑوں کی بہت سی اقسام دستیاب ہیں۔
महंगाई की शिकायत सबको है, लेकिन जब बात ईद की हो तो महंगाई की फिक्र कौन करता है। माह रमज़ान का अशरा मग़फ़िरत चल रहा है। गुज़रते रोज़ों के साथ बेंगलुरु के इन बाज़ारों की रौनकों में चार चांद लग गए हैं और हर कोई ईद की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आ रहा है। बाज़ारों में ख़रीदारों की ज़बरदस्त गहमा गहमी है। जिस तरफ नज़र डालिए ख़रीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमसरत मसरूफ़ियत नज़र आती है। रौनकों के उरूज का ये सिलसिला गुज़रते रोज़ों के साथ मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है और ईद की नमाज के साथ इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको खुशियों के साथ ईद उल फित्र का दिन यानी इनाम का दिन नसीब फरमाए, आमीन। इबादतों के साथ साथ रमज़ान में ज़कात, सदक़ात, खैरात वग़ैरह का भी मुसलमान एहतमाम करते हैं। जो साहिब निसाब हैं तो उनको तो ज़कात अदा करना ही है। साहिब निसाब पर साल गुज़रने के बाद बचे हुए माल पर ज़कात वाजिब है, मगर जो साहिब निसाब हैं उन लोगों के लिए हुक्म है कि सदका खैरात किया करे। सदक़ात से और खैरात से बलाएँ और आफतें टलती हैं। माह रमज़ान मुकम्मल इबादत और बंदगी ही के लिए है। मुसलमानों को चाहिए कि इसका भरपूर इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला हम सबों को माह रमज़ान की नेमतों, बरकतों, सआदतों और मग़फ़िरतों से माला माल फरमाए। नाज़रीन, ये था हमारा रौनक़ रमज़ान का आज का एपिसोड। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। कैमरामैन ज़ोरेज़ के साथ समीर, मुंसिफ टीवी, बेंगलोर।